الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من جاء بالبینات الواضحہ والحجج الراجحہ والبراہین القاطعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورۃ الاحزاب کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں خالق کائنات مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حالیہ دنوں میں چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دے کر لاکھوں مسلمانوں کے زخموں پر نمک پاشی کی ہے۔ مسلمانوں میں ایک کوہرام مچا ہوا ہے، اس لیے کہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ تحریک ختم نبوت کے جو قائدین ہیں ان کی طرف سے خطباء کو، ائمہ کرام کو یہ حکم ملا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے بیان جمعہ میں اس عقیدے کی وضاحت کی جائے۔ پہلے بھی بارہا اس عنوان پہ بیانات ہو چکے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے، قرآن مجید کی آیات سے بھی ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام اور مفسرین کے اجماع سے بھی ثابت ہے، اور اس عقیدے کا منکر قطعی اور یقینی کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اسی مسئلے سے متعلق ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ۔ اصل میں مسلمانوں میں شبہات پیدا ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ جو مخالفین ہیں وہ بھی قرآنی آیات کا سہارا لیتے ہیں، وہ بھی استدلال میں قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں، تو لوگ شش و پنج میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ادھر بھی قرآنی آیات ادھر بھی قرآنی آیات۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں لغت کے اعتبار سے
صرف و نحو کے اعتبار سے کئی احتمالات ہو سکتے ہیں، سامنے والا جب استدلال کرتا ہے ان احتمالات کی بنیاد پہ کرتا ہے، اس لیے قرآن مجید کی تفسیر کے لیے علماء نے اصول بیان کیے ہیں۔ ہر کسی کو اجازت نہیں کہ جس کی جو مرضی ہو آیت کا معنی مراد لے لے۔ قرآن مجید کی تفسیر پہلے نمبر پر قرآن مجید سے کی جاتی ہے۔ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصے کی تفسیر خود کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کی جاتی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ہی یہی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی قرآن مجید کی تفسیر کی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو تفسیر معتبر ہوگی وہ صحابہ کرام کی، کیونکہ صحابہ کرام نے قرآن مجید خود رسول اللہ سے سیکھا، قرآن کی تفسیر بھی رسول اللہ سے سیکھی۔ چنانچہ مختلف کتابوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام جب 10 آیات سیکھ لیتے تھے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان کے صحیح مطالب معلوم نہ کر لیں۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر سیکھی، صحابہ کرام کی تفسیر بھی معتبر ہوگی۔ پھر جو بڑے بڑے مفسرین کرام ہیں جن کی فیلڈ یہی ہے، جن کا میدان یہی ہے، پھر ان کی تفسیر معتبر ہوگی۔ لہٰذا ہر آدمی کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ قرآن کی تفسیر کرے۔ قادیانی جو استدلال کرتے ہیں ان آیات سے، وہ احادیث کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، مفسرین کے خلاف قرآن کی تحریف اور تعویل کرتے ہیں، اس لیے ان کی تفسیر کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ یہ جو آیت نازل ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ اس سلسلے میں نازل ہوئی تھی کہ عرب میں ایک رواج تھا کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی تھی وہ کہیں سے اولاد تعلیم و تربیت اور پرورش کے لیے کسی سے اٹھا لیتا تھا، جسے لیپالک کہتے تھے، عربی میں جسے متبنہ کہتے ہیں۔ وہ اس کی پرورش کرتا، تعلیم و تربیت کا خیال رکھتا، تو لوگ اس کو اپنی طرف منسوب کرتے تھے، اس کو میراث میں، وراثت میں حصہ دیتے تھے، اور اس کے ساتھ اصلی بیٹوں کا سلوک کیا جاتا تھا۔ قرآن مجید اللہ نے بھیجا باطل رسم و رواج ختم کرنے کے لیے، اس قسم کے رواجات کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے، کیونکہ اس میں بہت سارے مفاسد تھے۔ ایک تو نسب کا اختلاط، اور دوسرا یہ کہ جس کو شریعت نے وارث نہیں بنایا اس کو وارث بنانا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا، ادعوہم لآبائہم، کہ جو لیپالک ہیں ان کو ان کے جو باپ ہیں ان کے نام سے پکارو۔ چنانچہ زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ صحابہ کرام بھی پہلے زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے پھر زید بن حارثہ کہنا شروع کیا، جو اصلی باپ تھا اس کی طرف نسبت کی۔ تو ایک تو آیت میں حکم دیا گیا، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی مظاہرہ فرمایا کہ زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پالک تھے، متبنہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیٹا بنایا تھا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو لوگ کہنے لگے یہ کیسا نبی ہے جس کو بیٹا بنایا
اس بیٹے کی متعلقہ عورت کے ساتھ خود نکاح کر رہا ہے۔ قرآن نے نسبت اپنی طرف کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زوجناکہا، ہم نے اس عورت کے ساتھ آپ کا نکاح کیا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ مومنوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی تنگی نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کا حکم حقیقی بیٹے والا نہیں ہوتا۔ حقیقی بیٹا اگر فوت ہو جائے یا اپنی بیوی کو طلاق دے دے، والد اس کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، لیکن منہ بولے بیٹے کا یہ حکم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط رسم کو ختم کر دیا، عملی مظاہرہ دکھا دیا امت کو کہ اس کا حکم حقیقی بیٹے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے۔ ایک یہ ہے نا واضح طور پر نفی کی جاتی کہ زید بن حارثہ کے والد نہیں ہے، نہیں، عمومی طور پہ فرمایا ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، تو زید بن حارثہ کے بھی باپ نہیں ہے۔ جب زید بن حارثہ کے باپ نہیں ہے تو اس کی بیوی کے ساتھ رسول اللہ کا نکاح کرنا جائز اور مستحسن ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ۔ اب آپ کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو تھے، حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر اور حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بیٹے تھے۔ تو قرآن کی آیت کیسے فٹ ہوگی؟ تو علماء کرام جواب دیتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہاں لفظ استعمال فرمایا من رجالکم، رجال جمع ہے رجل کی، رجل کہتے ہیں مرد کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے بچپن میں فوت ہو گئے، وہ مرد بنے ہی نہیں تھے، اس لیے آیت اپنی جگہ پہ صادق۔ حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر فوت ہو چکے تھے جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، وہ موجود نہیں تھے، لہذا یہ آیت اپنی جگہ پہ صادق ہے۔ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ ولکن رسول اللہ، یہ لیکن کا جو لفظ ہے کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے شک کو ختم کرنے کے لیے۔ مثلا زید اور بکر دونوں ساتھی ہیں، میں کہتا ہوں جاءنی زید، آیا میرے پاس زید، تو سامنے والے کو شبہ ہوا کہ زید اور بکر گہرے دوست ہیں، ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، جب زید آیا ہے یقیناً بکر بھی آیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں لیکن بکرن غائب، زید آیا لیکن بکر غائب ہے، وہ نہیں آیا۔ تو لیکنہ نے شک کو ختم کر دیا، وہ شک جو سامنے والے کے ذہن میں تھا کہ شاید بکر بھی آیا ہوگا، میں نے کہا لیکن بکرن غائب، لیکن بکر غائب ہے، تو لیکن آتا ہے شک کو ختم کرنے کے لیے۔ یہاں کون سا شک تھا جس کو قرآن مجید نے لفظ لیکن سے ختم فرمایا؟ ایک شبہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، باپ اپنی اولاد پہ شفیق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، تو پھر آپ اپنی امت پہ شفیق نہیں ہوں گے۔ جب امت پہ شفیق نہیں ہے،
رسول تو امت پہ شفیق ہوتا ہے، تو پھر تو آپ رسول بھی نہیں ہوں گے، یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا۔ دوسرا شبہ یہ پیدا ہوا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابوت کی نفی کی گئی، مخالفین کہتے تھے کہ جب آپ کے سارے بیٹے فوت ہو گئے تو آپ ابتر یعنی بے نام و نشان رہ گئے، تو ان کا یہ قول صادق آیا تو ان شبہات کو ختم کر دیا، فرمایا ولاکن رسول اللہ، اور بتلا دیا ابوت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے جسمانی باپ، ایک ہوتا ہے روحانی باپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کسی کے ساتھ جسمانی ابوت والا نہیں ہے، لیکن روحانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے باپ ہیں۔ قرآن کہتا ہے ازواجہ امہاتہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، تو جب بیویاں مائیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے باپ ہیں۔ تو جسمانی ابوت تو نہیں، جس کے قرآن نے نفی کی کہ آپ کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن روحانی باپ ہیں، کیونکہ رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اور روحانی باپ کی شفقت جسمانی باپ سے زیادہ ہوتی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر سب سے زیادہ شفیق ہیں۔ وَهُوَ أَبٌّ لَهُمْ، بعض قرات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد ہیں۔ تو ان شبہات کو ختم کر دیا، وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب اللہ کے رسول ہیں تو روحانی باپ بھی ہیں، جب اللہ کے رسول ہیں تو امت پر شفیق بھی ہیں، اور جب آپ رسول ہیں اور ساری امت آپ کی اولاد ہے تو پھر یہ طعنہ نہیں دیا جا سکتا کہ آپ ابتر ہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں، اس لیے کہ آپ کی اولاد ساری امت ہے، اتنی تعداد میں ہے، تو یہ طعنہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اور اس شفقت کو مزید واضح کر دیا، فرمایا وخاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں کئی الفاظ ہیں، ولاکن رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اور نبی میں فرق کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کے آیا ہو، نئے احکام لے کے آیا ہو۔ نبی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہو، اپنے سے پہلے نبی کی شریعت کی تبلیغ کرتا ہو، اس کو نبی کہتے ہیں۔ رسول جو نئی شریعت لے کے آیا، نئے احکامات لے کے آیا ہو، تو ایک لفظ رسول استعمال فرمایا ولاکن رسول اللہ، اور دوسرا ہے لفظ خاتم۔ یہ لفظ خاتم بھی استعمال ہوتا ہے، خاتم بھی استعمال ہوتا ہے، اور کئی معانی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خاتم کا معنی نگینہ مہر، جس پر کوئی چیز تحریر کی جاتی ہے اس کو بھی خاتم بھی کہتے ہیں، خاتم بھی کہتے ہیں۔ اس طرح انگوٹھی کو بھی خاتم کہا جاتا ہے، خاتم و ذہب، سونے کی انگوٹھی، خاتم و فضت، چاندی کی انگوٹھی، تو انگوٹھی کو بھی خاتم کہتے ہیں۔ اس طرح گھوڑے کے پاؤں میں جو سفیدی ہوتی ہے اس کو بھی خاتم کہا جاتا ہے۔ اس طرح گدی کے نیچے جو گڑا ہوتا ہے اس کو بھی خاتم کہا جاتا ہے۔ جو مہر لگائی جاتی ہے اس کو بھی خاتم کہا جاتا ہے۔ اور خاتم کا معنی ختم کرنے والا بھی ہے، اور اس کا معنی آخری بھی ہے۔ یہاں باقی معانی مراد نہیں ہو سکتے، یہاں صرف دو معنی رہ جاتے ہیں، ایک آخر میں آنے والا اور ایک ختم کرنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالی ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیات سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت واضح ہے، باقی آیات بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، آپ کو حکم دیا گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ فرما دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے، آپ کے بعد اور کسی نبی نے نہیں آنا۔ قرآن مجید میں خالق کائنات کی طرف سے اعلان ہو چکا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ تو جب دین مکمل ہو چکا تو کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی، اور جس کی ضرورت نہ ہو وہ فضول ہوتا ہے، اور جو فضول ہو وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ کئی آیات قرآن مجید کی اس پر گواہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے ایک مکان بنایا اور اس کو اچھی طرح مزین کیا، خوبصورت کر کے بنایا، اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ آتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، تعجب کا اظہار کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہلا وضعت هذه الا بنا، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ کیونکہ اینٹ آئے گی تو تعمیر مکمل ہوگی، مکان مکمل ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہی اینٹ میں ہوں، مجھ پہ نبوت مکمل ہو چکی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں۔ یہاں ایک شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قولوا خاتم النبیین، تم خاتم النبیین کہو، یہ لفظ استعمال کرو، ولا تقولوا لا نبی بعدا، اور یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی یہی روایت قادیانی مرزائی پیش کرتے ہیں۔ میں اس کی سند پہ آج بحث نہیں کرتا، ٹائم بہت کم ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مطلب امت کی اصلاح اور امت کو غلط فہمی سے بچانا تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سے نبوت سلب نہیں ہوگی۔ اگر یہ کہا جائے تو شاید لوگ یہ سمجھ لیتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں آنا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو غلط فہمی سے بچانے کے لیے یہ فرمایا، ورنہ تمام صحابہ کرام کا اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ تو قرآن مجید کی آیات سے بھی یہی عقیدہ ثابت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہی عقیدہ ثابت، صحابہ کرام کے اجماع سے، مفسرین کرام کے اجماع سے، کوئی بھی تفسیر اٹھائیں، وہ تفسیر کبیر ہو، روح المعانی ہو، مدارک التنزیل ہو، کوئی بھی تفسیر اٹھائیں، سب نے اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں۔ مرزے نے کئی دعوے کیے، پہلا دور مرزے کا عام مسلمانوں والا تھا، جو امت کے اجماعی عقائد تھے، مرزا ان کا قائل تھا۔ دوسرے دور میں پھر مرزے نے دعوے بدلے، کبھی کہتا تھا مجدد ہوں، کبھی کہتا تھا مہدی ہوں، کبھی کہتا تھا مسیح موعود ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور کبھی کہتا تھا کہ میں غیر تشریعی نبی ہوں، تشریعی نبی آپ کے بعد نہیں آ سکتا، میں غیر تشریعی نبی ہوں۔ پھر آخر میں تشریعی نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، مختلف اس نے دعوے کیے ہیں، اور لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، حالانکہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے، جو قرآن مجید کی آیات سے بھی ثابت، رسول اللہ کی احادیث سے بھی ثابت، صحابہ کرام کی اجماع سے بھی ثابت، مفسرین کی توضیحات سے ثابت۔
لہذا اس مسئلے پر کوئی بھی مسلمان کمپرومائز نہیں کر سکتا۔